کہ اس کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس مہینے میں نماز کا تحفہ ملا تھا، اس مہینے میں جنت کی سیر نبیوں کے سردار نے فرمائی تھی، اس مہینے میں زکوٰۃ کا حکم ملا تھا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے حجابات ہٹا کے اپنے پیارے حبیب لطیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرا کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس قول کو حق اور ثابت کر کے دکھایا کہ ایک ذات ہے، وہ معبود لا شریک اللہ ہے، وہ اسی کا سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اور ان کی امتیں ان سے سوال کرتی رہی کہ آپ جس رب کی، جس الہ کی عبادت کا حکم لگاتے ہو، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ رب ہے صحیح، لیکن دیکھنے سے پاک ہے، لیکن رب ہے، محسوس کرنے سے پاک ہے لیکن رب ہے، سننے سے پاک ہے لیکن رب ہے، اور وہی معبود ہے، وہ تمہارا ہے، وہی پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ اب اندازہ یہ لگائیں کہ لوگ جواب دیتے تھے کہ عبادت تو اسی کی جائے جس کو دیکھ سکو، جس کو محسوس کر سکو، اور اس کی ان دیکھے دن دیکھے رب کی عبادت کا کیا فائدہ۔ جب کمی والے آقا دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مقدس آیا تو اللہ نے نبی کو دیدار کرا کے فرمایا آپ آخری نبی ہو، پھر نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر ختم ہے۔ محبوب اگر نبوت ختم ہے تو پھر آپ کے بعد کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہی نہیں کی ہوا جو مجھے دیکھ سکے، پھر میرے ہونے کا ثبوت کون دے گا؟ رب کائنات نے اسی مہینے میں پیارے حبیب لطیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار عطا کر کے فرمایا اب دنیا کو جا کر بتاؤ کہ جتنے بھی نبی تھے وہ حق تھے، سچ تھے، ان کی سچائی پر بہت سے بتا فرما دیجیے۔ میرے محبوب نے انبیاء کی سچائی کی دلیل بن کر پیش کی، اور اس لیے رب نے ایک آیت میں فرمایا کہ برہان من ربکم، اے محبوب آپ میرا برہان ہو، میری دلیل ہو، میرا دعویٰ ہے میں رب ہوں، اور اس دعوے کی دلیل محمد رسول کے ساتھ پاس ہے۔ عزیز ساتھیوں، 3 جمعے ہیں مزید رجب اور مرجب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن یہ جو پہلا جمعہ ہے اس میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں جیسے نبی کو معراج ہوا اور اسی مہینے کی 6 رجب اور مرجب کو حضرت خواجہ غنی علی نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا مثال بھی ہوا، اور اس کو اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت دنیا میں دی جاتی ہے کہ اللہ کے کامل ولی، میں انڈیا گیا اور ایئرپورٹ سے اترا تو مجھ سے ان کے جو سیکورٹی والے جو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا کہ فوری طور وہی کا ایک افسر بولا یار یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے لیے پاکستان سے آنے کا مین مقصد ایک ہی تو ہے، انڈیا میں ایک مزار ہے جو پورے بڑے صغیر پہ حکومت کر رہی ہے، ایک ہی مزار ہے، وہ کون ہے؟ وہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، جن کے دربار پہ اپنے تو جاتے ہیں، بیگانے بھی جاتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں میں نے ہندوؤں کو دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں میں نے سکھوں کو دیکھا، اور ایک دفعہ مراٹھے میں وہاں میں بیٹھا تو میرے ساتھ ایک سکھ بیٹھا تھا، فجر کی آذان کا ٹائم آ گیا، آذان ہوئی، میں اٹھا جا کے نماز پڑھی، فجر کی وہ مراکب تھا،
میں کہا سکھ. اور جب میں واپس آیا پھر میں تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھا تو سکھ نے جب سر اٹھایا تو میں نے پوچھا پنجابی میں سردار جی تانوں کی لتا توجہ ہے نہیں ہے. تو میں نے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مسلموں کو تانوں نہیں لفظا وہ سانو لگ چاہتا ہوا. اب جو تمہیں نہیں ملا وہ مجھے مل گیا. لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ غریب نواز ہے سب کو نوازنے والا ہے. یہ کوئی فرق نہیں سکتا کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے کون عیسائی ہے کون یہودی ہے کون سکھ ہے. بس ان کے در پہ عقیدت کی ضرورت ہے. عقیدت مند آتا جاتا ہے فیض پاتا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں اسی کی 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری کا اس مبارک ہے. اور پھر دیکھیے اللہ والے جیسے میں نے سنا کہ محمد شریف صاحب نے بھی کہا پھر مولانا صاحب نے بھی یہی فرمایا اللہ والے ایک ہی تار لگاتے وہ اللہ ہو کی ہے. ایک ہی ضرب لگاتے ہیں وہ اللہ ہو کی ہے. اور اللہ جب اللہ والوں کے وجود میں سما جاتا ہے تو اس کی نور کی کرنیں تمام مخلوق الہی کو پہنچتی ہے اور فیض کی صورت میں آ جاتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری کہ ویسے تو بہت زیادہ کرامات ہیں ہزاروں لاکھوں کرامات ہیں. میں نے خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ایک بہت بڑا وہاں کا شاہکار تھا بمبئی کا ہندو تھا اور اس کو اولاد نہیں تھی. بڑا دورہ بڑا تھاگا کہیں سے کوئی شروعات نہیں ہوئی. کسی نے اس کو بولا کہ یار جاؤ غریب نواز کے دروازے پہ. وہ کہتے ہیں میں ہندو ہوں میں مسلم کے پاس جاؤں. اس کی وائف ان کے اپنے جہاز ہیں. اس کی وائف اٹھی اور اس نے والد اپنے شوہر کو بتایا پڑھایا چلی گئی. جہاز لیا اور وہاں جا کر راجستھان کا ہے جے پور وہاں ایئرپورٹ پر اتری وہاں سے گاڑی کی پہنچ گئی خواجہ غریب نواز کے دربار پہ. اور وہاں جا کر کہہ رہے خواجہ میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا وہ مانتا نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنی ملکیت اتنی جہازوں کے ہم مالک ہیں لیکن اگر میرے شوہر مر گئے تو پھر ہم سے سب کچھ چلا جائے گا غیروں کے ہاتھ میں آ جائے گا. ہمیں وارث چاہیے. اور اللہ کے ولی ہر لاوارثے کے وارث ہوتے ہیں. آپ میرے بھی وارث بنے اور مجھے وارث دے دیں. ابھی وہ عورت وہاں بیٹھی ہے تو اس کی گود کے اندر چند چھہارے گرے اور جو گرد گرد لوگ تھے نا انہوں نے آ کر مبارک دی. بھائی مجھے مبارک ہو تمہیں تو خیرات مل گئی ہے. اسے کہا میں نے دولت کی خیرات نہیں مانگی میں نے خوراک نہیں مانگی میں نے اولاد مانگی ہے. اس نے کہا کتنے چھہارے ہیں کہتے 4 ہے 4 بیٹے تجھے ہوئے ہیں. ہر 4 بیٹے میرے مبارکباد ملی ہے. اس نے کھائے گھر آ گئی اور شوہر کو بتایا نہیں. رات کو پہنچ گئی تھی شوہر کے آفس سے آنے سے پہلے جیسے وہ پہنچی اور اس کو نہیں بتایا. 1 مہینہ گزرا تو اس کو پریگننسی ہو گئی امیدواری ہو گئی. اور جب کچھ دن گزرے تو اس نے کہا اپنے شوہر کو کہ مجھے امیدواری ہے اور میں آپ کو بتا مجھے بیٹا ہوگا. آج تو اتنی بزرگ ہو گئی ہے ولی کی بیٹی ہے تجھے پتا ہے کہ بیٹا ہوگا. الٹرا ساؤنڈ کرا کے دکھنا بیٹا ہوگا. کہتے کیوں کہتے میرے غریب نواز نے مجھے دیا ہے. اللہ سے لے کر اللہ ہونے دیتے ہیں. آپ وہی ہوا اس کو بیٹا ہوا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا. تو 4 بیٹے میں نے دیکھے بمبئی میں کہ اس کو اللہ میں اولاد عطا کی ہے. اور وہی اس شوق کو بتایا کہ تم نہیں مانتے رہو عالم کے پالیوں میں. اب ایسے کرو کہ ہر عرص پہ یہاں سے کم از کم 5-10 جہاز بھر کے لے جایا کرو. اور اب بھی
لوگوں کے جہاز آتے ہیں اور وہی خرچہ دیتا ہے، وہاں کا خرچہ وہ بھرتا ہے کہ بھائی خواجہ غریب نواز کا وہ سو رہا ہے. یہ اللہ والے